الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
کاشف العلوم، جس کے بانی ماسٹر غفران صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے یہ پودا لگایا تھا، اور آج ان کے بیٹے مفتی حسن الرحمان صاحب اس کی سینچائی کر کے اس بیج کو، اس پودے کو تناور درخت بنانے میں لگے ہوئے، اور وہ درخت نظر آ رہا ہے، اپنی ٹہنیاں بکھیر رہا ہے، اور اس میں جیسا کہ مولانا نے بتایا 100 پھل بھی نکل چکے ہیں، اور آج ماشاءاللہ 7 پھل سب کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یہ پھل کہاں کہاں جائیں گے یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن جس نے یہ پودا لگایا اس کو تو قبر میں یہ پھل مل رہے ہوں گے، اور یہ پھل دنیا میں کتنے پودوں کا ذریعہ بنیں گے، کتنے پیڑوں کا ذریعہ بنیں گے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تاریخ میں آپ ماضی میں دیکھ سکتے ہیں، ایک ایک پودا، ایک ایک پیڑ دارالعلوم دیوبند کی شکل میں لگایا گیا۔ محمود پڑھنے والا، پڑھانے والا محمود ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر، کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ دارالعلوم دیوبند ساری دنیا میں پھیل جائے گا؟ لاکھوں کروڑوں اس کے طالب علم ہوں گے، اور ہزاروں شاخیں ہوں گی، مدارس ہوں گے، اور اسی طرح دارالعلوم ندوۃ العلماء ایک لکھنؤ میں قائم ہونے والا ادارہ ساری دنیا میں پھیل کر عالم عرب کو دعوت دینے والا، اور ایسے ایسے عقیدہ پیدا کرنے والا ادارہ وجود میں آیا کہ عربوں نے بھی ناز کیا، فخر کیا ہے۔ تو ہر چیز کی ابتدا چھوٹے سے ہوتی ہے۔ یاد ہے یہ ادارہ بھی، اور ہم تو مولانا شاہد حسین صاحب کی دعوت پر یہاں آئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک اور ادارہ ہے، ایک ان کا ادارہ ہے جو لڑکیوں کا ہے، عالمہ کا، اور ماحولی میں ہم نے ان کے ادارے کو دیکھا جہاں ان کی اہلیہ پڑھاتی بھی ہیں۔ تو ماشاءاللہ مولانا حسین صاحب نے کہا کہ ایک اور ادارہ ہے اس علاقے میں جو بچوں کی تعلیم و تربیت اور تعلیم القرآن کے لیے محنت کر رہا ہے، اور اس کے اچھے نتائج ہیں، تو اس میں بھی تشریف لے چلیے۔ تو ہم نے کہا بہت اچھا، بھائی ہماری تو نسبت ہی قرآن و حدیث ہے، بچپن سے کسی چیز میں لگے، اور انشاءاللہ اور پر بھی اسی پر آئے گا۔ تو ہم نے بہت خوشی سے، اور مولانا نے کہا کہ آپ کو زحمت، تو یہ زحمتیں تو آخرت میں رحمت بنیں گی، ورنہ اتفاق ہے 1 مہینے تک پروگرام ہے، اور اس سے پہلے ہی پیر بھی ٹوٹ گیا، پلاسٹر بھی 1 مہینے کا چڑھ گیا،
اور بیچارہ بھرم بھی نہیں ختم ہو رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں تقدیر سے ہوتی ہیں اور تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ کے یہاں یہی چیز رضا کا ذریعہ بن جائے تو مغفرت کے لیے کافی. تو آپ کی محبت میں یہاں آنا ہوا ہے. قرآن کی نسبت پر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ابھی آپ نے نسبت کے بارے میں سن لیا. اینٹیں کو نسبت ہوئی تو اس پر پیشانی ٹیکی جا رہی ہے. اینٹیں کو نسبت ہوئی تو اس کو چوما جا رہا ہے. وہ کعبے میں لگا تو چوما گیا, مسجد میں لگا تو پیشانی ٹیک دی گئی, اور وہی اینٹا جب لیٹرین میں گیا تو اس پر پیشاب کیا گیا. اس میں اینٹے کا قصور نہیں ہے, یہ تو نسبت کا حصول ہے. یہی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان اس کو اشرف المخلوقات بنایا, ساری کائنات تیرے لیے سجائی اور ساری دنیا تیرے لیے پیدا کر کے ہم نے کہا کہ تجھ کو ہم نے اپنے لیے بنایا. اگر تو یہ کام کرتا رہے گا تو سب سے اعلیٰ تیرا مقام ہے, اور اگر تو نے یہ کام چھوڑا تو اسفل سافلین میں بھی جائے گا. سب سے اعلیٰ سب سے ادنا تو نسبت. اللہ نے اپنی کتاب اتاری اور کتاب اتارنے کے ساتھ اللہ نے کتاب کا تعارف ہی کرا دیا. ہر آدمی مصنف کتابیں لکھ رہا ہے آج کے زمانے میں, اور باقاعدہ جلسے ہوتے ہیں, کھڑے ہو کر لوگ یہ ہے کتاب, فوٹو چل رہے ہیں, ایک شوق ہوتا ہے. اور مصنف ہی صحیح تعارف کرا سکتا ہے. اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے اپنی کتاب اتاری